بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ الماعون ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے جھٹلانے اور روز جزا پر یقین نہ رکھنے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد دو حقوق ذکر کیے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کا ذکر کیا ہے، اور جب کا حقوق اللہ کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں معاشرتی ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالی انداز سے مخاطب ہو رہے ہیں. اے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو الذی یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کے دن کا منکر ہے، یعنی جسے قیامت پر یقین نہیں ہے، جسے آخرت پر یقین نہیں ہے، جسے حساب کتاب پر یقین نہیں ہے. اب جس شخص کو اس دنیا کے اندر قیامت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے کہ مجھ سے اس دنیا کے بابت، اس پہ اپنے عملیات کے بابت قیامت کے دن کچھ سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی، جب اسے یقین نہیں ہوگا، پھر اس دنیا کے اندر وہ ظلم کرے گا، جبر کرے گا، قہر کرے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی حق تلفیہ کرے گا. وہ اسے یقین نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن بھی انہی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال ہے. اب جب جس کو اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا یقین نہیں، تو اپنی من مانی زندگی گزارے گا. فذلک الذی یدع الیتیم، اور اسی وجہ سے وہ شخص یتیم کو دھتکارتا ہے. اب ہمیں حکم کیا ہے کہ ایک شخص، ایک بچہ، اس کے والدین میں سے کوئی فوت ہو چکے ہیں، تو عام شخص کے لیے حکم ہے کہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، بجائے اس کے کہ اس کے مال کو ہڑپ کرے، اس پر غضب کرے، اس مال کو غصب کرے اور اس کو دھتکارے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے. ولا یحض علی طعام المسکین، اگر وہ خود یتیم کی کفالت نہیں کر سکتا، یتیم کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کا سہارا نہیں بن سکتا، کم از کم دوسروں کو ترغیب دے. ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو تاکید بھی نہیں کرتا. فویل للمصلین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے. اس بات میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور آج ہم نماز سے کتنے دور ہیں وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بددعا کا ذکر کیا ہے، ہلاکت کا ذکر کیا ہے. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو نماز کا غفلت برتتا ہے، جو نماز سے غافل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اب وہ اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف جائے. اس نے اذان سنی اور اسے پتا ہے کہ اس ٹائم پر جماعت کھڑی ہوگی، نماز کا وقت ہو چکا، اس کے باوجود بھی غفلت برت رہا ہے اور اپنے کام میں اپنے آپ کو بزی کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے شوق سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے والدین اور اپنے استاد کے ڈر سے یا خوف سے، یا اس کو تبلیغ جماعت والے پکڑ کے لے آئے ہیں، اب اس سے وہ اعراض کر رہا ہے، اب میری پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، جیسی تیسی رضا خوشی سے، شوق سے، خدا کے خوف سے نہیں پڑھ رہا. اور نماز میں غفلت بھی کر رہا ہے، نہ اسے فرائض کا پتہ ہے اور نہ واجبات کا لحاظ کر رہا ہے، نہ ارکان ٹھیک طریقے سے ادا کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کے دماغ نماز میں حاضر ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں. اس کے ہاتھ کبھی خارج کر رہے ہیں، کبھی سر کی طرف، کبھی داڑھی کی طرف، کپڑوں کو ٹھیک کر رہا ہے. یہ نماز میں غفلت ہے.
نماز تو ایسی پڑھنی چاہیے کہ جس میں حاضر دماغی ہو، خشوع خضوع ہو، للہیت ہو۔ الذین هم یراؤون، جو نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تباہی کا ذکر کیا، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ جب وہ یکسوئی میں لوگوں سے ہٹ کر جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا نہیں کرتے، یا نماز ادا کرتے ہیں پھر وہ جلدی جلدی جان چھڑاتے ہیں۔ عام لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو اس میں، اور جب وہ اکیلے ہوتے تو نماز میں فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان تو فرائض، واجب، سنت سب چیزیں مکمل رکعتیں ادا کرتے ہیں، جب لوگ نہیں ہوتے تو فرض بھی ان سے ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوتے اور جلدی جلدی پڑھ کے سکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے میں ایک ایسی اہم چیز کا ذکر کیا ہے۔ معاون کہتے ہیں کسی حقیر چیز، ایسی چیز جو معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے بغیر کسی شرمندگی کے عاریۃً لیتے ہوں۔ مثال ایک پڑوس کے اندر محلے میں لوگ رہتے ہیں، کسی کو ماچس کی ضرورت ہے تو وہ اگلے والے گھر سے لے سکتا ہے، آٹا ہے یا کوئی ایسی چیز جو عاریۃً لوگ ایک دوسرے سے لینے میں شرمائے نہیں۔ اب کیا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب کوئی شخص ہے کہ وہ ایسی حقیر اور معمولی چیز بھی لوگوں کو نہ دے، بخل کرے کنجوس پن کے ساتھ، اس پہ انسان کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنے پڑوس والوں کو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو اگر اس کے بس میں کوئی ایسی چیز ہے، اگر وہ سوال کرتے ہیں اور لیتے ہیں، اس کو دینا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوس پنی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ واقعہ آتا ہے کہ ایک چھوٹے بیٹے نے، جس کا گھر مالدار گھر تھا، گھرانے سے تعلق تھا، اور ان کے گھر میں دنیا کی تمام نعمتیں میسر تھیں، تو اس عورت نے، اس بچے کے والدہ نے اپنے پڑوس والوں کے گھر سے ایسی آٹا مانگا۔ بچے نے سوال کیا، امی جان ہمارے گھر میں تو ہر چیز ہے، پھر آپ نے ان سے کیوں چیز مانگا؟ امی نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نے ان سے مانگا تاکہ وہ ہمارے سے انسیت پیدا کریں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں جو شرمندگی ہوگی وہ ختم ہو جائے، تاکہ اگر انہیں کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک ہم سے سوال کریں، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ